اسلامی تاریخ میں ایک نام ایسا ہے جو بہت اہم تو ہے لیکن اتنا ہی متنازع بھی، اور وہ نام ہے ابو ہریرہ کا۔ ان سے منسوب روایات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ صدیوں سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر حقیقت کیا ہے۔ آئیے آج اس معمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا اس عدد پر غور کریں، 5374۔ یہ کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، یہ ان حدیثوں کی تعداد ہیں جو صرف ایک شخص ابو ہریرہ سے منسوب کی جاتی ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی، ایک حیران کن تعداد ہے۔ اور یہیں سے اصل سوال کھڑا ہوتا ہے، آخر کوئی ایسا شخص جو پیغمبر اسلام کے ساتھ 4 سال سے بھی کم وقت رہا ہو، وہ بھلا اتنی زیادہ روایات کیسے بیان کر سکتا ہے؟ مطلب یہ بات پہلی نظر میں تو بالکل سمجھ سے باہر لگتی ہے۔ اور ظاہر ہے یہ تضاد صرف آج کا نہیں ہے، اس نے صدیوں سے شکوک و شبہات کو جنم دیا ہے۔ خاص طور پر مغربی اسکالرز جیسے اگناس گولڈزیہر نے اس پر بہت کھل کر سوال اٹھایا۔ ان کا تو سیدھا سیدھا کہنا تھا کہ بھائی یہ روایات مستند نہیں ہو سکتی اور شاید بعد میں ان کے نام سے گھڑی گئی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ سچ کیا ہے؟ کیا یہ تعداد واقعی من گھڑنت ہے، ایک فیبریکیشن ہے، یا پھر اس الزام کو سمجھنے میں ہی ہم سے کوئی بنیادی غلطی ہو رہی ہے؟ اور اس سوال کا جواب وہ ہمیں ملے گا علم حدیث کے اصولوں کو سمجھنے سے۔ دیکھیں، اس معاملے کو حل کرنے کا طریقہ ابو ہریرہ کا دفاع کرنا نہیں ہے، بلکہ اس زبان کو سمجھنا ہے جسے حدیث کے ماہرین یعنی محدثین استعمال کرتے تھے۔ یہ ایک طرح کا خفیہ کوڈ ہے جسے اگر ایک بار سمجھ لیا جائے تو پوری تصویر خود بخود صاف ہو جاتی ہے۔ اور اس کوڈ کی سب سے اہم چابی ہے 2 الفاظ کا فرق۔ حدیث کی زبان میں 2 الگ الگ اصطلاحات ہیں۔ ایک ہے سمیع، جس کا مطلب ہے کہ راوی نے بات برائے راست سنی، لیکن ایک دوسری اصطلاح ہے رویہ ان، یعنی ان سے روایت کیا گیا، اور یہاں مطلب بالکل بدل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روایت کا سلسلہ ان سے ہو کر گزر رہا ہے، یہ ضروری نہیں کہ انہوں نے خود سنا ہو، اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس پورے سسٹم کو کہتے ہیں اسناد، یعنی چین آف ٹرانسمیشن۔ آپ ذرا تصور کریں، ابو ہریرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک بات سنی، ٹھیک ہے؟ بعد میں ان کے سینکڑوں شاگردوں نے وہی ایک بات آگے بیان کی، لیکن ہر شاگرد نے اسے اپنے نام سے روایت کیا۔ تو علم حدیث کے اصول کے مطابق ہر شاگرد کی روایت کو ایک الگ حدیث گنا گیا، بھلے ہی اصل متن ایک ہی تھا۔ تو اس طرح ایک واقعہ، ایک بات۔ اچھا، تو اس نئی سمجھ کے ساتھ آئیے اب ان اعداد و شمار کی طرف واپس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا اصل میں کیا کہتا ہے۔ ایک بہت دلچسپ کمپیوٹرائز تحقیق کی گئی جس میں حدیث کی 9 بڑی کتابوں کا تجزیہ کیا گیا، تو پتہ کیا چلا؟ ابو ہریرہ سے منسوب کل روایات کی تعداد تھی تقریباً 5961، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ان میں سے بار بار دہرائی جانے والی روایات کو ہٹایا گیا، یعنی وہی ایک بات جو مختلف چینل سے آ رہی تھی، تو یہ تعداد ایک دم سے گر کر صرف 1579 رہ گئی۔ اور کہانی یہاں بھی ختم نہیں ہوئی۔ جب ان میں سے بھی صرف وہ روایات نکالی گئیں جو بالکل منفرد تھیں، تو وہ صرف 110 تھیں۔ لیکن رکیے، ایک اور اہم بات ہے۔ تحقیق سے یہ بھی سامنے آیا کہ یہ جو 1579 روایات بچی تھی نا، ان میں سے بھی زیادہ تر ایسی تھیں جو دوسرے صحابہ نے بھی بیان کی تھیں۔ مطلب یہ کہ یہ صرف اور صرف ابو ہریرہ کی منفرد روایات نہیں تھیں۔ تو آخر میں ہمارے پاس بچا کیا؟ صرف 110 روایات۔ جی ہاں، یہ وہ تعداد ہے جو ابو ہریرہ نے ان 9 بڑی کتابوں میں بالکل منفرد طور پر بنا کسی ریپیٹیشن کے بیان کی ہیں۔ 5000 سے سیدھا 110 پر۔ یہ کتنا بڑا فرق ہے! اور اگر ہم معیار کو اور بھی سخت کر دیں، مطلب صرف سب سے مستند کتابوں کو دیکھیں، تو ایک اور تحقیق کے مطابق یہ تعداد اور بھی کم ہو کر صرف 8 رہ جاتی ہے۔ جی ہاں، صرف 8، کہاں 5000 اور کہاں 8۔ اچھا، یہ اعداد و شمار کی کہانی تو اب سمجھ آ گئی، لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر بھی ابو ہریرہ ہی کیوں؟ آخر وہ اتنے زیادہ علم کا ذریعہ بنے کیسے؟ اس کا بہترین جواب ابو ہریرہ خود دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک غریب آدمی تھا اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اللہ کے رسول کی خدمت میں ہی پڑا رہتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مہاجرین اپنے بازاروں میں اور انصار اپنی زمینوں میں مصروف ہوتے تھے، میں ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو اس کی کئی وجوہات تھیں۔ پہلی تو یہ کہ وہ اہل صفا میں سے تھے، یعنی وہ لوگ جو مسجد میں ہی رہتے تھے اور دنیاوی جھمیلوں سے بالکل آزاد تھے۔ دوسری بات، انہیں کاروبار یا جائیداد کی کوئی فکر نہیں تھی، تو ان کا سارا وقت سیکھنے سکھانے میں ہی گزرتا تھا۔ تیسرا، ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص دعا کی تھی کہ ان کی یادداشت غیر معمولی ہو جائے،
اور شاید سب سے اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد ہی ان تعلیمات کو محفوظ کرنا اور لوگوں تک پہنچانا بنا لیا تھا۔ لیکن یہاں ایک اور اہم سوال بھی ہے۔ اگر بات اتنی سیدھی ہے تو پھر تنقید کا سارا نشانہ صرف ابو ہریرہ ہی کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ ابو ہریرہ سے منسوب روایات سب سے زیادہ ہیں، لیکن وہ اکیلے نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ، عبداللہ ابن عمر اور انس ابن مالک جیسے دوسرے بڑے صحابہ سے بھی ہزاروں کی تعداد میں روایات منسوب ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ صرف ابو ہریرہ پر فوکس کرنا شاید پوری تصویر نہیں دکھاتا۔ اور یہیں پر ایک اور نقطہ سامنے آتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس تنقید کا اصل ہدف ابو ہریرہ کی ذات نہیں بلکہ سنت کا پورا ڈھانچہ ہے۔ ان کے مطابق اگر سب سے زیادہ روایت بیان کرنے والے شخص کو ہی مشکوک بنا دیا جائے تو پھر اسلامی روایت کی پوری عمارت کی بنیاد کمزور کی جا سکتی ہے۔ تو آخر میں ہم اس سوال کے ساتھ رہ جاتے ہیں کہ اگر اصل مقصد پوری اسلامی روایت پر سوال اٹھانا ہے تو پھر صرف ایک شخص کی یادداشت پر اتنی شدید توجہ مرکوز کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ سوال دراصل اس پوری بحث کے پیچھے چھپے اصل محرکات پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔